إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وقال في حديث آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام أو كما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے انسانوں کو بڑی اچھی شکل و صورت پر پیدا فرمایا، انہیں عقل سے نوازا، بولنے کی طاقت دی، چلنے پھرنے کی طاقت سے نوازا اور بڑی عزت اور تکریم عطا فرمائی، اور بہت ساری مخلوقات پر انسانوں کو اللہ رب العالمین نے فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی۔ انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اسی لیے انسانی جان کی حفاظت کا اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار حکم دیا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو انسانی جان کی ضیاع اور بربادی اور ہلاکت کا سبب بنے ان تمام چیزوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ انسانی جان کی حفاظت اور صیانت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کے بھیجنے کے جہاں بہت سارے مقاصد سے انہی میں سے ایک اہم مقصد انسان کی جان کی قدر و قیمت اور انسانی جان کی حفاظت اور صیانت بھی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں خودکشی سے، اپنے آپ کو قتل کرنے سے، ہلاکت و بربادی کی جگہوں پر جانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں پر نہ پھینکو، ہلاکت کی جگہوں پر اپنے آپ کو نہ لے جاؤ، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ایک دوسری آیت کریمہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ بڑا مہربان اور رحم دل ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ تمام چیزیں جو انسانی جان اور اس کی صحت اور اس کی عزت کی بربادی کا ذریعہ اور سبب بنے، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے منشیات کا استعمال کرنا، نشہ آور چیزیں۔ نشہ آور چیزیں یہ انسانی جان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں، انسان کی عقل کو معاف کر دیتی ہیں، اور انسان جسے اللہ نے عزت بخشی، تکریم بخشی، وہ انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے، بد کردار بن جاتا ہے، اور انسان اپنی عقل کو نہ استعمال کرتے ہوئے جانوروں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس لیے منشیات کا استعمال کرنا، نشاور چیزوں کا استعمال کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، اور یہ اپنے آپ کو خودکشی کرنا ہے، اور اس کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتارنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کریمہ کی تھی، جس آیت کی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی آیت ہے وہ، اللہ فرماتا ہے یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، خمر اور جوا اور غیر اللہ کے نام پر جو چڑھاوے جاتے ہیں ان کی جگہیں
والازلام اور قسمت کے تیر، رجس من عمل الشیطان، یہ سب پلید ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں۔ فاجتنبوہ، ان تمام چیزوں سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل پائے۔ ان تمام چیزوں سے بچنے کی تاکید کی اللہ رب العالمین نے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے خمر۔ خمر کہتے ہیں ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو تباہ کر دے، انسان کی عقل کو برباد کر دے، انسان کی عقل کو ڈھانپ لے، جسے انسان کو نشہ آ جائے اور انسان اچھائی اور برائی کی تمیز کو اور اپنے اور برا اور غیروں کی تمیز کو انسان کھو دے، اسے خمر کہا جاتا ہے۔ جو بھی انسان کی عقل کو برباد کر دے اس کو خمر کہتے ہیں۔ خمر کا مطلب صرف شراب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں، زمانے جاہلیت کے اندر اتنی ترقی نہیں تھی، اس وقت نشہ کے لیے لوگ شراب استعمال کرتے تھے، اس لیے خمر کا ترجمہ عام طور پر شراب کر دیا جاتا ہے، لیکن خمر کا معنی صرف شراب نہیں ہے۔ خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کے ذریعے سے انسان کی عقل ختم ہو جائے، انسان کی عقل زائل ہو جائے، انسان کی عقل تباہ و برباد ہو جائے، اسی کو خمر کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ سونگھنے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ انجیکشن لگا کر کے ہو، چاہے وہ پینے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ انسان اپنے منہ میں، اپنی زبان میں کوئی چیز رکھ لے اس کے ذریعے سے ہو، یا کوئی چیز کھا لے، ٹیبلٹ وغیرہ، ہر وہ چیز جو انسان کے اندر نشہ پیدا کر دے، ان تمام چیزوں کو خمر کہا جاتا ہے۔ اور خمر یہ شریعت کے اندر حرام ہے۔ نشاور چیزوں کو شریعت نے حرام کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشاور چیزوں سے انسان کی جان کی بربادی ہے، اور بہت زیادہ اموات دنیا کے اندر نشاور چیزوں کے استعمال سے ہوتی ہے۔ 2017 کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں، عالمی رپورٹ، کہ تقریباً 6 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے سے موت کے گھاٹ اترے۔ کتنے لوگوں کے اندر ایڈز کی بیماری آئی، کتنے لوگوں کے اندر ارقان کی بیماری پیدا ہوئی، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو ریکارڈ کیے گئے، اور جن کا ریکارڈ نہیں کیا گیا ان کا اعداد و شمار کوئی نہیں بتا سکتا کتنے لوگ مر گئے منشیات کے استعمال کرنے سے۔ تو منشیات یہ انسان کی جان کو تباہ کر دینے والی چیز، جس جان کو، جس نفس کو، جس انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور اس کے اندر روح پھونکی اور اسے عزت دی، تکریم دی اور اس کی حفاظت کا حکم دیا، انسان منشیات کو استعمال کرتا ہے اور اس طریقے سے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ تو یہ منشیات اور نشاور چیزوں کے استعمال کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ یہ ہلاکت و بربادی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں کے اندر لے کر کے نہ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے صاف فرما دیا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں پر لے کر کے نہ جاؤ، اس جان کی قدر و قیمت کرو جسے اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کے پترے کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ان کے اندر روح پھونکی، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو عزت اور تکریم بخشی۔ لہذا عزت اور تکریم ہر انسان کے لیے ہے، لہذا انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جان کی حفاظت کرے اور ہلاکت کی جگہوں کو اسے لے کر کے نہ جائے۔ لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ وہ تمام چیزیں جس کے ذریعے سے آپ کی جان تباہ و برباد ہو جائے، ان تمام چیزوں کی، ان تمام جگہوں سے دوری اختیار کرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ مہربان اور رحم دل ہے۔ اسی کی مہربانی کا اور اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ شریعت کے اندر منشیات کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيُحِلُّ عَلَيْهِمُ اللَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ ہمارے نبی دنیا کے اندر بھیجے گئے، اللہ رب العالمین اپنے نبی کے مقاصد کو، اپنے نبی کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کے نبی لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور جو خبیث چیزیں ہیں، بدبودار چیزیں ہیں، نقصان دہ چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منع کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر حرام کرتے ہیں۔ لہذا یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس کا استعمال کرنا یہ شریعت کے اندر بہت سنگین جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کل مسکر خمر، ہر مسکر، ہر نشہ آور، ہر وہ چیز جو انسان کے اندر نشہ پیدا کر دے وہ خمر ہے، وہ کل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، یہ ناجائز ہے اس کا استعمال کرنا۔ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ الحرام، جس چیز کے کم استعمال کرنے سے انسان کو نشہ آ جائے اس کا زیادہ استعمال کرنا بھی انسان کے لیے حرام ہے۔ جس کے زیادہ استعمال کرنے سے انسان کے اندر نشہ پیدا ہو جائے اس کا کم استعمال کرنا بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ یہ نہیں کہ نشہ آور کب حرام ہوگا، جب آپ کو نشہ پیدا ہوگا تبھی حرام ہوگا۔ جب تک نشہ نہ پیدا ہو، جب تک شراب پی سکتے، جب تک نشہ پیدا نہ ہو آپ کوئی چیز لے سکتے۔ آج نشہ آور چیزیں بہت ساری ہیں، کوکین ہے، ہیروئن ہے، اور اسے حشیش ہے،
چرس ہے، گانجا ہے، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں آج لوگ استعمال کرتے ہیں، انجیکشن لیتے ہیں باقاعدہ، لوگ سونگھتے ہیں اس کو اور اس طریقے سے اسے ٹیبلٹ کے ذریعے سے کھاتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا لوگوں نئی نئی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں آج نشہ کرنے کے لیے اور اپنے جسم کو کے اندر نشہ پیدا کرنے کے لیے۔ تو تمام چیزیں جو بھی انسان کے اندر نشہ پیدا کرے اس کا جو بھی نام ہو وہ شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ کریں گے تبھی آپ کے لیے حرام ہوگا۔ ما اسکرا کثیر ہو، جس کے زیادہ پینے سے، جس کے زیادہ استعمال کرنے سے انسان کے اندر نشہ آ جائے، فقلیل حرام، اس کا کم استعمال کرنا بھی انسان کے لیے حرام۔ یہ نہیں کہ شراب اس وقت تک پی سکتے جب تک نشہ پیدا نہ ہو، اور جب نشہ پیدا پی ہو تب حرام ہوگا، نہیں۔ شراب کے قطرہ بھی شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا ہے۔ جو چیز حرام ہے وہ پوری کی پوری حرام ہوتی ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اور اس کے معمولی چیز بھی انسان کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو استطاعت بھر اس کے اوپر عمل کرو۔ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو تمام چیزوں سے مکمل طور پر اجتناب کرو۔ یہ نہیں کہ تھوڑا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ جھوٹ حرام ہے، رشوت حرام ہے، سود حرام ہے، چاہے 100 روپیہ سود ہو، چاہے 1000 سود ہو، وہ حرام ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، سب کے ساتھ حرام ہے جھوٹ بولنا۔ رشوت لینا حرام۔ تو جو چیز حرام ہے وہ سب کے ساتھ حرام ہوتی ہے، اس کا معمولی حصہ کبھی بھی انسان کے لیے جائز نہیں قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نشاور چیزوں کا بھی ہے کہ تمام نشاور چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ اگرچہ زیادہ پینے سے کسی کو نشہ آتا ہو، لیکن اس کا کم پینا اور اس کا کم استعمال کرنا بھی شریعت کے اندر حرام کر دیا گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا۔ میں نے جا کر کے وہاں دیکھا کہ لوگ شہد کی شراب بناتے ہیں اور لوگ کھجور کی شراب بناتے ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول سوال کیا کہ یہاں پر یہ چیزیں بنتی ہیں، تو ہمارے نبی نے کہا ما کل مسکر حرام، ہر نشہور چیز شریعت کے اندر حرام۔ ہر نشہور، چاہے وہ کھجور سے پیدا کی جائے، چاہے وہ انگور سے پیدا کیا جائے، چاہے وہ شہد سے بنایا جائے، دنیا کی کسی بھی چیز سے بنایا جائے، اگرچہ اس کی اصل کھانا آپ کے لیے حلال ہو، اگرچہ اس کی اصل آپ کے لیے کھجور کھانا حلال، آپ کے لیے شہد حلال، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شفا رکھی ہے، اگرچہ اس کا کھانا آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اس سے ایسی چیز بنا دی جائے جس سے انسان پینے سے نشے کے اندر مبتلا ہو جائے تو شریعت کے اندر وہ چیز حرام ہوتی ہے۔ کل مسکر حرام، ہر نشہور چیز شریعت کے اندر حرام۔ یہ ام الخبائث ہے میرے بھائیوں، تمام برائیوں کی بنیاد ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف ہو گیا اس مسئلے کے اندر، آپس میں بات کرنے لگے کہ سب سے بری چیز کون سی ہے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ سب سے بری چیز نشاور چیزوں کا استعمال کرنا ہے۔ لوگ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن عباس کے پاس بھیجا اور کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان دہ چیز کون سی ہے؟ ام الخبائث، بدبودار چیزوں کی جڑ اور بنیاد کون سی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ شراب پینا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی تھی پہلے زمانے کی کہ ایک عابد اور ایک کوئی نیک انسان تھا اور وہ کسی کے پاس پیش کیا گیا، اسے 3 چیزوں کا اختیار کیا دیا گیا، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر لو ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، یا تو عورت کے ساتھ زنا کرو، یا تو اس بچے کو قتل کر دو، یا تو شراب پی لو۔ اس نے کہا شراب پینا آسان لگتا ہے، قتل کرنا بڑا جرم ہے، زنا کرنا بڑا جرم ہے یہ، اور یہ شراب پینا مجھے آسان لگتا ہے، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا بچ جاؤں گا، کسی کے ساتھ زنا نہیں کروں گا بچ جاؤں گا، اپنی پاک دامنی محفوظ رہے گی، ہاتھ بھی محفوظ رہے گا۔ اس نے کیا کیا؟ شراب پی لیا، نشہور چیز پی لی، نشہور چیز، خمر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور میں نے بتایا شروع ہی میں کہ خمر صرف شراب کو نہیں کہا جاتا، خمر ہر نشہور چیز کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں شراب ہی نشہور چیز کے طور پر استعمال ہوتی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر۔ آج کا جیسا دور نہیں تھا کہ نئی نئی چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں نشہ کے لیے۔ اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے اور اس سے پہلے کی حدیث بنو اسرائیل کی حدیث ہمارے بھی ان کا واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ اس نے کہا شراب پی لیتا ہوں۔ شراب اس نے پیا، شراب پینے کے بعد اس کی عقل تباہ ہو گئی، عقل ختم ہو گئی۔ عقل ختم ہونے کے بعد اس نے اس عورت سے زنا بھی کیا، خوبصورت عورت لڑکی تھی، زنا بھی کیا اور اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 3 گناہوں کو اس نے ارتکاب کیا۔ حدیث صحیح روایت ہے میرے بھائیوں، اسی لیے ام الخبائث کہا گیا اس کو۔ تمام خبیث چیزوں کی، تمام غلط چیزوں کی بنیاد ہے یہ، جڑ ہے یہ، اس لیے اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔
اور ایک حدیث میں فرماتے ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، ہمارے نبی فرماتے مدمن الخمر کعابد وثن، شراب کا یہ نشہ کا عادی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے بتوں کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت، جیسے بتوں کی بات کرنے والا ہوتا ہے اسی طریقے شراب کا اور نشے کا بھی عادی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو بتوں کی بات کرتا اللہ نے اسے جو عقل دی ہے اس عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ عقل استعمال کرے، سوچے اور غور کرے، اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر پائی جانے والی تمام نشانیوں پر غور کرے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کرے گا۔ جس طریقے سے ایک بت پرست، جس طریقے سے غیر مسلم بتوں کا پجاری اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کا استعمال نہیں کرتا، ٹھیک اسی طریقے سے انسان شراب پیتا ہے، نشاور چیز استعمال کرتا، اللہ اس کی عقل تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور اس کی عقل استعمال کے لائق نہیں رہ جاتی۔ اسی لیے عابد وثن قرار دیا گیا جو انسان نشاور چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت سب جرم ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، کتنی ساری روایتیں ہیں جن روایتوں اور حدیثوں کے اندر نشاور چیزوں کے استعمال کرنے کو حرام قرار دیا گیا۔ 5 بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں اور ان 5 بنیادی ضرورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا، کتابیں اتاری۔ ایک تو دین ہے، اور ایک انسان کی جان ہے، اور ایک انسان کی عقل ہے، اور نمبر 3 انسان کی نسل اور اس کی عزت و آبرو ہے، اور 5ویں چیز میرے بھائیوں انسان کا مال ہے۔ یہ 5 چیزیں اگر انسان نشاور چیزوں کو استعمال کرتا ہے، 5 چیزوں کا ضیاع ہے، 5 چیزوں کی ہلاکت و بربادی اس کے اندر پنہا اور مضمر ہوتی ہے۔ ایک انسان جو شراب پیتا ہے، آپ اس کو شراب کی ایک بوتل کے لیے کلمہ کفر کہلوا سکتے ہیں، اتنا عادی ہو جاتا ہے، اس قدر نشہ اس کے اوپر طاری رہتا ہے اور اس قدر لت پڑ جاتی ہے میرے بھائیوں کہ آپ اسے کلمہ کفر کہلوا لیجئے، آپ اسے شرکیہ باتیں کہلوا لیجئے، نبی کا انکار کروا دیجئے، اللہ کا انکار کروا دیجئے، اسے بوتل کی شراب کی ایک بوتل دے دیجئے، اس سے جو کروانا آپ کروا لیجئے، اس کا دین بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے روکنے والی ہیں، دین سے روکنے والی ہیں۔ شراب کا عادی بد اخلاق ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، بد زبان ہوتا ہے، گالیاں اس کی زبان پر ہوتی ہیں، اور ایسا شراب کے پینے والے کی زندگی اجیل بن کر کے جاتی ہے۔ کبھی اس کی زندگی میں چین و سکون نظر نہیں آئے گا، شقاوت اور بدبختی کی زندگی گزرتی ہے، مایوسی کی زندگی گزرتی ہے اس کی۔ آپ اس کے چہرے سے پتہ لگا لیں گے کہ انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، اس کے چہرے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بد اخلاق ہو جاتا ہے، زبان سے گالیاں بکتا ہے، بد کردار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انسان کی جان بھی جاتی ہے۔ ایک شراب پینے والا انسان، واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اسے تمیز نہیں رہ جاتی ہے، وہ قتل بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر دیتے ہیں لوگ اس طریقے سے، اور انسان کی جان لے لیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جہاں تک عزت اور نسل کی بات ہے تو عزت اور نسل بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اختلاط ہوتا ہے، جو نشہ لوگ استعمال کرتے ہیں وہ لوگ اپنے اور پرائے بہن اور بیٹی، بیوی اور بہن اور ماں کے اندر تمیز کھو دیتے ہیں وہ لوگ۔ اور کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انسان نے شراب پی لیا اور شراب پینے کے بعد نشاور چیزیں استعمال کی اور اس طریقے سے اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ اپنا منہ ہونے کا اعلیٰ کیا، یا محرمات جو حرام کر دی گئی ہیں اس کے اوپر اس کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا۔ یہ کیوں؟ عقل انسان کی نہ رہنے کی وجہ سے، اور اس طریقے انسان کی عقل ضائع اور برباد ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیز ہوتی ہے۔ اور جہاں تک مال کی بات ہے تو مال کی سراسر بربادی ہے، فضول خرچی تو ہی ہے، مال کی مکمل بربادی اس کے اندر، اس میں کوئی فائدہ نہیں انسان کے لیے۔ انسان مال خرچ کرتا ہے صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اور یہاں لوگ اپنی صحت اور تندرستی کو برباد کرنے کے لیے نشاور چیزوں کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان تفریح تباہ کے لیے کبھی کوئی نشہ کی چیز استعمال کر لیا، برے دوستوں کے ساتھ رہتے رہتے نشہ کی چیز اس نے استعمال کرنا شروع کیا۔ ایک ایسا وقت آتا ہے میرے بھائیوں کہ اس بری لت کے اندر اس قدر ملوث ہو جاتا ہے کہ اس کا چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھے دوستوں کے ساتھ رہیے، برے دوستوں سے اجتناب کیجیے، ان دوستوں کے ساتھ رہیے جو نیک اور صالح ہیں، دیندار ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، موحد ہیں، اور اس طریقے سے نیک لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے وہ آپ کو اچھائی کی تعلیم دیں گے، آپ کو برائیوں سے روکیں گے۔ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو بروں کی صحبت انسان پر برا اثر ڈالتی ہے، اچھوں کی صحبت انسان کے اوپر اچھا اثر ڈالتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ شریعت کے اندر میرے بھائیوں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو، سب کو ان بری غلطوں سے بچائیں۔ آج میرے بھائیوں جو مسلم ممالک ہیں اور جو مسلم معاشرہ ہے
باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے، وہاں ڈرگس اور منشیات کی چیزوں کی سپلائی کی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کے بچے برباد ہو جائیں، جوان برباد ہو جائیں، جو کالجوں میں جاتے ہیں، جو پڑھتے لکھتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جائے، وہ ترقی نہ کر سکیں اور دنیا کے ساتھ نہ چل سکیں۔ یہ باقاعدہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صرف پیسہ بھیج جانے سے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جائے گی کہ اپنے ملکوں کے اندر ہم نے پیسہ بھیج دیا، اپنے بچوں کے اور بیوی کے خرچ کے لیے ان کی تربیت کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت کرنا ہمارے اوپر پہلا حق ہے میرے بھائیوں۔ ہمارا حق بچوں پر بعد میں بنتا ہے، پہلے ہم بچوں کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے کہ ہم ان کی دینی تربیت کریں، ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ بڑے ہونے کے بعد ہمارا حق ادا کر سکیں۔ اس لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن پہلے ماں باپ سے سوال کیا جائے گا، پہلے ماں باپ سے پوچھا جائے گا بچوں کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں اولاد دی تھی، بچے دیے تھے، تم کو ہم نے امانت دی تھی، تم نے امانت میں کہاں تک ذمہ داری ادا کی، تم نے کہاں تک خیانت کی۔ پہلے باپ سے سوال ہوگا، پہلے ماں سے سوال ہوگا بچوں کے بارے میں، بچوں سے بعد میں سوال ہوگا، کیونکہ بچوں کے بڑے ہونے کے بعد ذمہ داریاں آتی ہیں۔ بچہ بالغ ہوتا، بڑا ہوتا تب ماں باپ کے حقوق عائد ہوتے ہیں، لیکن بچوں کے حقوق ماں باپ پر بچوں کی شادی سے پہلے ہی عائد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نیک عورت کا انتخاب، نیک شوہر کا انتخاب اور اس طریقے بچے کی ولادت ہو تو شریعت کے مطابق تمام چیزیں کرنا، یہ اسی چیز کی کڑیاں ہیں جو شریعت نے ہمارے اوپر فرض قرار دی ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت یا بچوں کا حق ہمارے اوپر پہلے عائد ہوتا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ پوچھیں اپنے بچوں کے بارے میں جو ہمارے ملکوں کے اندر رہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ برے نوجوانوں کے ساتھ گھومتے ہوں، کہیں منشیات کے عادی تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں سگریٹ پیزا چرس گانجا اور جو حرام چیزیں ہیں ان کی عادت ان کے اندر تو نہیں پڑ گئی ہے۔ عورت تو بیچاری اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، وہ باہر کہاں جا سکتی ہے؟ اس لیے باپ کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ باقاعدہ اس کا خیال رکھے، دیکھیں کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے۔ قیامت کے دن حسرت اور ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہی اولاد جن کے لیے ہم کماتے ہیں میرے بھائیوں ہی ہمارے لیے جہنم میں جانے کے ذریعہ اور سبب بن جائیں گے اگر ہم نے ان کی اچھی تربیت نہیں کی، ان کا حق ادا نہیں کیا۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اپنے اہل وال کو جہنم سے بچاؤ۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی اچھی تربیت کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو رکھیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے میرے بھائیوں، صرف پیسہ بھیج دینے سے ذمہ داری ادا نہیں ہو جائے گی کہ ہم نے پیسہ بھیج دیا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں۔ یہ تربیت کرنا، نگہداشت رکھنا، خیال رکھنا، پوچھ تاچھ کرنا ہمیشہ یہ ضروری ہے ہمارے اوپر تاکہ ہمارے بچے یہ جو آج ایک طرح کی آندھی اور ایک طرح کا طوفان آیا ہوا ہے ہمارے ملکوں کے اندر اور اس طریقے سے لوگ نوجوان نسلوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں، سب سے زیادہ مسلم معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ غیر مسلموں کی طرف سے تاکہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور ایک مرتبہ جو عادی ہو جاتا ہے اسی کا اس کی لت اس کے اندر سوار ہو جاتی ہے، اور اس طریقے سے آپ اسے کھانا مت دیجیے، اسے کچھ مت دیجیے، لیکن اسے ضرور نشہ آور چیز دیجیے، اس کی صحت برباد، تمام چیزیں اس کی برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اللہ کے رسول حدیث اللہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی جو گھر کا جو شوہر ہے، باپ ہے، باپ سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، عورت سے سوال کیا جائے گا، جو گھر کا نوکر اس سے سوال کیا جائے گا گھر کے مالک کے مال کے بارے میں۔ اس لیے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ہر آدمی اللہ تعالیٰ کے جواب دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، وہ انسان خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، جسے اللہ رب العالمین رعایا عطا فرمائے، اور رعایا عطا فرمانے کے بعد اس کے ان کا حق نہ خیال رکھے، ان کے حق نہ ادا کرے۔ ایسا انسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں خائن ہوتا ہے، خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، بیویاں دی ہیں، اللہ نے ہمیں اور سب کچھ دیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی رعایا کا خیال رکھیں۔ ایک باپ گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، ایک عورت گھر کی رانی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سلطنت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے، لہذا اس سلطنت کا خیال رکھنا، جیسے ملک کا سربراہ ہوتا ہے، ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے رعایا کا خیال رکھنا، اسی طریقے سے جو گھر کا سربراہ ہے، گھر کی جو ذمہ دار ہے، چاہے عورت و مرد ہو، اس کی ذمہ داریوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال کا اور اپنی رعایا کا خیال رکھے، ورنہ قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے سوال کیا جائے گا، اولاد کے بارے میں اور مال کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، منشیات اور نشاور چیزیں یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ دنیا سال میں ایک مرتبہ عالمی منشیات بناتی ہے، یوم منشیات، یعنی پوری دنیا سے اس کا خاتمہ کرنا، اور آج پوری دنیا کا ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔
ہر ملک کو دیکھیے کہ ایک لمبا مد یا ایک بڑی رقم منشیات کے روک تھام کے لیے باقاعدہ ہر ملک مختص کرتا ہے تاکہ ہمارے ملک کے نوجوان ان تمام برائیوں سے بچے رہیں۔ ایک ملک کا پورے ملک کا عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کی خطرناکیاں میرے بھائیوں آپ کے کورونا وائرس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کروڑ تقریباً پوری دنیا کے اندر 50 کروڑ یا اس سے زیادہ لوگ منشیات کے عادی بنے ہوئے ہیں، اور ہر سال لاکھوں لاکھ لوگوں کی جانیں منشیات کے استعمال کرنے سے جاتی ہیں۔ بیماریاں تو الگ ہیں اور اس طریقے سے اور جو نقصانات وہ الگ ہیں، لیکن انسان کی جانیں لاکھوں انسان ہمیشہ لقمہ اجل انہی منشیات کے استعمال کرنے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اس لیے ایک عالمی طور پر خطرہ بنا ہوا ہے پوری دنیا والوں کے لیے، اس لیے ہر ملک باقاعدہ اس کی روک تھام کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ الحمدللہ مملکت سعودی عرب اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ سعودی عرب کی دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے، ان کی جہاں بھی ایمبیسی ہے، جہاں بھی ان کے سفارت خانے ہیں، آپ باقاعدہ وہاں جلی حرفوں کے اندر لکھا ہوا ملے گا سعودی عرب کے اندر منشیات کی اسمگلنگ کرنا سزائے موت ہے۔ جو اسمگلنگ کرے گا، جو منشیات کو لے کر کے سعودی عرب کے اندر لے کر کے جائے گا، اس کی سزا یہاں موت رکھی گئی ہے۔ سب سے زیادہ جس ملک نے اس جرم کے خلاف اور اس ام الخبائث کے خلاف، اس بربادی اور ہلاکت کے خلاف سب سے زیادہ جس ملک نے قدم اٹھایا ہے اور سب سے زیادہ بیداری کا ثبوت یہ مملکت سعودی عرب ہے میرے بھائیوں۔ باقاعدہ یہاں پر ایجنسیاں قائم ہیں، ادارے قائم ہیں، اور کروڑ ریال باقاعدہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ ایسی مشینیں استعمال کی جاتی ہیں کہ ہمارے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ ٹارگیٹڈ ہے باقاعدہ غیر مسلم ملکوں کی طرف سے کہ ان کی نوجوانوں کو برباد کیا جائے۔ ہر مسلمان ملک ٹارگیٹڈ ہے وہاں پر خاص طور سے کہ ان کو برباد کیا جائے، اس لیے اس طرح کی منشیات باقاعدہ یہاں اسمگلنگ کی جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر ایسی مشینیں، ایسی ٹیکنالوجی آپ کو ملے گی میرے بھائیوں کہ انسان کے پیٹ کے اندر بھی اگر ہے یا اس طریقے جیسے بھی استعمال کرتا ہے، الحمدللہ یہاں کی مشینیں باقاعدہ اس کا پتہ لگا لیتی ہیں، اور اس طریقے سے باقاعدہ کروڑ روپیہ اور ریال یہ لوگ اس جرم کی انسداد کے لیے اور جرم کی روک تھام کے لیے ختم کرنے کے لیے باقاعدہ اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ معاشرہ پرامن رہے، معاشرے کے اندر بیماری نہ رہے، ورنہ جو آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے میرے بھائیوں، اس کی زندگی اجیر بن جاتی ہے، سکون اطمینان سب ختم ہو جاتا ہے، شقاوت اور بے چینی اور اس طریقے سے اس کی پوری زندگی آپ دیکھیں گے ایک دم بدحواسی کا شکار پر کر کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو اس کے اندر ملوث ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے کہ آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، ان کو توبہ کی توفیق دے۔ توبہ کا دروازہ اللہ رب العالمین نے کھول رکھا ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ میرے بھائی ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جہاں بھی دیکھیں اس پورے مملکت سعودی عرب کے اندر آپ کے کیمپ میں یا کہیں پر بھی اس طریقے سے ہوتا ہو، یہاں کے ذمہ داروں کو آپ اطلاع کریں، یہ بھی آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، یہ بھی آپ کا ایک بڑا کردار ہوگا اس بری لت کے خاتمے کے لیے کہ آپ ان کو اطلاع کریں، ان کو بتائیں کہ فلاں معاشرے کے اندر یا فلاں علاقے کے اندر یہ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں تاکہ یہ لوگ ان برائیوں کا خاتمہ کر سکیں اور اس طریقے سے اس لت سے اس ملک کو پاک کر سکیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے رسول حدیث ہے ہر ایک انسان منکر کو ختم کرے اپنی طاقت بھر۔ ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ چیز فلاں جگہ ہو رہی ہے، وہ لوگ آئیں گے اور اس کو روک تھام کے لیے اپنی کوشش کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی خطورت کو سمجھیں، اس کی تباہ کاریوں کو، اس کے نقصانات کو سمجھیں، اپنی جان کی حفاظت کریں، مال کی حفاظت کریں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور اپنے دین کی حفاظت کریں۔ ان تمام چیزوں کی حفاظت اسی کے اندر ہے کہ انسان اس بری لت سے اپنے آپ کو دور رکھے اور اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے۔ اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم رکھے۔ جو لوگ اس برائی کے اندر اور اس بری چیز کے اندر ملوث ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اللہ ان کو چھوڑنے کی توفیق دے۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا ہے، اللہ شرک کو معاف کر دینے والا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینے والا، اللہ تواب الرحیم ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے دربار میں آئیں، اللہ کے سامنے روئیں گڑائیں، اللہ سب کچھ معاف کر دینے والا، اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین سب کو توبے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت بنائے، دین پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، ہر بری چیز سے ہر گناہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکریم والکریم الرؤوف الرحیم۔